ہمارے معاشرے آخر ایسے کیوں بنے ہیں جیسا کہ وہ آج ہیں؟ ٹیکس سے لے کر آزادی اظہار تک، ہر قانون اور ہر اصول کے پیچھے ایک بڑا نظریہ چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم انہی بڑے نظریات یعنی سیاسی فلسفے کی دنیا میں جھانک رہے ہیں، جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے کیسے رہتے ہیں۔ تو آئیے اس موضوع کو صرف کتابوں کی بات نہ سمجھیں۔ سیاسی فلسفہ دراصل ایک بہت ہی بنیادی اور انسانی سوال کا جواب دینے کی کوشش ہے: لاکھوں لوگوں کے لیے ایک ساتھ امن اور خوشحالی سے رہنے کا بہترین طریقہ آخر ہے کیا؟ یہی وہ ایک بنیادی سوال ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو الجھائے رکھا ہے، اور یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا قدیم یونان میں ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں، سیاسی فلسفہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں، بلکہ یہ سوال کرتا ہے کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، سیاسی سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ ووٹنگ کا تناسب کم ہے، لیکن سیاسی فلسفہ یہ پوچھے گا کہ کیا شہریوں کو ووٹ دینا چاہیے، اور اگر ہاں تو کیوں؟ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرح سے ایک آرکیٹیکٹ ہے جو ایک آئیڈیل عمارت کا نقشہ بناتا ہے، اور دوسرا وہ ایک انسپیکٹر ہے جو موجودہ عمارت کو دیکھ کے بتاتا ہے کہ اس میں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ اچھا، تو ہر بڑا نظریہ کچھ بنیادی اوزاروں پر کھڑا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں جنہیں استعمال کر کے ہر فلسفہ معاشرے کا اپنا ایک بلو پرنٹ، ایک خاکہ تیار کرتا ہے۔ ان میں سب سے بنیادی ہے انصاف۔ سیدھے لفظوں میں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وسائل اور مواقع منصفانہ طور پر تقسیم ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے سالگرہ کا کیک سب مہمانوں میں برابر بانٹا جاتا ہے۔ پھر آتی ہے مساوات، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہوں، یا یہ کہ سب کے پاس تقریباً ایک جیسی دولت ہو؟ یہی وہ گہرا سوال ہے جو مختلف سیاسی نظریات کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ ہم سب آزادی چاہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہم سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے؟ دراصل آزادی کے دو چہرے ہیں، اور ان میں فرق جاننا بہت بہت ضروری ہے۔ تو اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ منفی آزادی کا مطلب ہے مجھ سے دور رہو، یعنی کوئی بیرونی رکاوٹ نہ ہو، جیسے کسی کو زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے، جبکہ مثبت آزادی کا مطلب ہے کچھ کرنے کی آزادی، یعنی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وسائل کا ہونا، جیسے تعلیم یا صحت کی سہولیات۔ تو اب ہمارے پاس اوزار ہیں: انصاف، مساوات اور آزادی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مختلف فلسفیوں نے انہی اوزاروں کا استعمال کر کے معاشرے کے لیے چار بالکل الگ الگ خاکے کیسے تیار کیے۔ شروعات کرتے ہیں لبرلزم سے، جس کے ایک اہم بانی مفکر ہیں جان لاک۔ اس نظریے کا مرکزی نقطہ، اس کا دل، فرد کی ذات اور اس کے حقوق ہیں۔ یعنی لبرلزم کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ فرد کو ریاست کی غیر ضروری مداخلت سے بچایا جائے، تاکہ ہر کوئی اپنی مرضی کا کیریئر، اپنا مذہب یا اپنا طرز زندگی اپنا سکے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے: کیا فرد پر اتنی زیادہ توجہ دینے سے معاشرتی تانا بانا کمزور پڑ جاتا ہے؟ اور کیا اس سے امیر اور غریب کے درمیان فرق مزید بڑھ جاتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے قدامت پرستی، جو ایک زیادہ محتاط رویہ اپناتا ہے۔ یہ نظریہ ماضی سے حاصل کی گئی حکمت اور روایات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ قدامت پرستوں کے نزدیک معاشرہ ایک پرانے، مضبوط درخت کی طرح ہے۔ اس کی جڑیں، یعنی ہمارے ادارے اور روایات، صدیوں کے تجربے سے مضبوط ہوئی ہیں۔ انہیں جلد بازی میں کاٹنا بے وقوفی ہوگی۔ لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ یہ رویہ بعض اوقات ضروری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور معاشرے میں پہلے سے موجود غیر منصفانہ ڈھانچے کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں سوشلزم کی طرف، جو اپنی توجہ فرد سے ہٹا کر پورے معاشرے، یا یوں کہیں کہ اجتماعیت پر مرکوز کرتا ہے۔ سوشلزم مساوات کے تصور کو سب سے آگے رکھتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دولت پیدا کرنے والے وسائل جیسے فیکٹریاں اور زمین کسی ایک کی ملکیت نہ ہوں، بلکہ پورے معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کیے جائیں۔ دوسری طرف اس پر اکثر یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ مرکزی منصوبہ بندی معیشت کو سست کر دیتی ہے، اور ایک بہت زیادہ طاقتور ریاست انفرادی آزادی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اور آخر میں ہمارے پاس سب سے بنیاد پرست، سب سے ریڈیکل خاکہ ہے: انارکزم۔ یہ نظریہ صرف حکومت کی قسم پر نہیں، بلکہ خود ریاست کے وجود پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ انارکزم کا استدلال یہ ہے کہ حقیقی آزادی اور مساوات صرف ایک مرکزی حکومت کے بغیر ہی ممکن ہے، ایک ایسی حکومت کے بغیر جو لوگوں کو بتائے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ پھر بھی اس پر اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ ایک خوابی اور غیر مستحکم نظریہ ہے۔ ناقدین پوچھتے ہیں کہ افراتفری کو کیسے روکا جائے گا، یا طاقت کے نئے ڈھانچے کو دوبارہ ابھرنے سے کون روکے گا؟ اور جب ہم ان چاروں نظریات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کے بنیادی فرق بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر
जहां लिबरलिज्म फर्द की आज़ादी को सबसे ऊपर रखता है, वहीं सोशलिज्म इज्तिमाई भलाई को तरजीह देता है। अच्छा, ये नज़रियात रातों रात पैदा नहीं हुए। ये एक बहुत तवील तारीख़ी गुफ्तगू का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में हज़ारों साल से जारी है। कदीम यूनान में अफलातून के मिसाली रियासत के तस्वुर से लेकर चीन में कन्फ्यूशियस के समाजी हम आहंगी के फ़लसफ़े तक, फिर रोशन ख़याली के दौर में जॉन लॉक के इनफरादी हुकूक के नज़रियात से होते हुए 20वीं सदी में इंसाफ पर नई बहसों तक, ये ख़यालात मुसलसल हमारी दुनिया को शक्ल देते आए हैं। तो ये सब तो हो गई तारीख़ की बातें, लेकिन आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन पुराने फ़लसफ़ों की क्या अहमियत है? देखें, ये सिर्फ नज़रियात नहीं हैं, ये हमारे माशरों के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। ये पसमंज़र में खामोशी से चलते हैं, लेकिन हमारे कवानीन, हमारी सियासी बहसों और यहाँ तक कि हमारी सकाफ़ती इक़दार को भी कंट्रोल करते हैं। इन खाकों को समझना सिर्फ एक इल्मी मश्क नहीं है, ये हमें अपने हाल को समझने और अपने मुस्तक़बिल को डिज़ाइन करने का इख्तियार देता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और माहौलियात जैसे नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, बड़ा सवाल ये है, क्या हमें एक नए सियासी फ़लसफ़े की ज़रूरत है और वो कैसा नज़र आएगा?